ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی معزز واجب اکرام سامعین اکرام، آج انشاءاللہ مذہب اسلام اور مذہب یہودیت ان دونوں کے عقائد اور ان کا تقابل بیان کیا جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب سے اللہ رب العالمین نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اس دن سے لے کر آج تک اور آج سے بھی آگے مسلمانوں اور یہودیوں کی آپس میں لڑائیاں ہوئی بھی ہیں، ہو بھی رہی ہیں اور آئندہ بھی ہوتی رہیں گی۔ اور ان لڑائیوں کا اختتام کہاں ہوگا؟ ان لڑائیوں کا اختتام دجال کے فتنے کے بعد ہوگا۔ جس دن دجال کا فتنہ ختم ہوگا، یہودیت کا فتنہ بھی ختم ہو جائے گا اور عیسائیت اس سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی۔ تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کر خروج دجال اور دجال کے قتل ہونے تک مسلمانوں اور یہودیوں کی آپس میں لڑائیاں ہوتی رہے گی، اب بھی ہو رہی ہے، تو مناسب سمجھا کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے جو عقائد ہیں، چونکہ مسلمان بھی اپنے آپ کو دین الہی کا پیروکار کہتے ہیں، یہودی بھی اپنے آپ کو دین الہی کا پیروکار کہتے ہیں، تو ان دونوں کے عقائد میں پھر فرق کیا ہے؟ قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے عقیدہ توحید سے شروع کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات کو وحدہ لا شریک ماننے سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کو لا الہ الا اللہ، اللہ رب العالمین کی ذات ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ کلمہ دے کر بھیجا۔ یہی کلمہ یہودیوں کے انبیاء سب کو اللہ رب العالمین نے دیا، لا الہ الا اللہ۔ کلمے کا جو دوسرا حصہ ہے، مسلمانوں کو الہ العالمین نے عطا فرمایا محمد رسول اللہ، عیسائیوں کو عطا فرمایا عیسیٰ روح اللہ، اور یہودیوں کو عطا فرمایا موسیٰ کلیم اللہ۔ تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کے بارے میں یہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگرچہ یہودی بھی اس بات کو اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی وحدانیت کے ماننے والے ہیں، ہم توحیدی ہیں، الہ العالمین کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، الہ العالمین کو اس کی صفات کمالات کے ساتھ مانتے ہیں، مگر وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں۔ جس طرح مسلمان الہ العالمین کو ایک مانتے ہیں، یہودی اس طرح نہیں مانتے۔ مسلمانوں کے قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ مسلمانوں کے قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے،
مسلمانوں کے قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها۔ اللہ رب العالمین اپنے احکام کو بدلنے پر قادر ہیں۔ مسلمانوں کے قرآن میں لکھا ہے فعال لما یرید، اللہ رب العالمین جیسے چاہتے ہیں ویسے کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اور عیسائی بھی اپنے آپ کو توحیدی کہتے ہیں، لیکن ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے نعوذ باللہ من ذالک، اللہ رب العالمین اپنی پناہ میں رکھے، ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے تورات کے اندر جو اس وقت ان کے پاس موجود ہے، یہ اگرچہ وہ تورات نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، مگر چونکہ ان کے پاس موجود ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب الہ العالمین نے انسانوں کو پیدا فرمایا تو اللہ رب العالمین کو اس کا بہت رنج ہوا، پھر الہ العالمین نے کہا کہ میں ضرور اس انسان کو بھی، اس کے ساتھ حیوانات کو بھی، پرندوں کو بھی، سب کو ہلاک کروں گا، کیونکہ انسان کو پیدا کر کے مجھے بڑا رنج ہوا ہے۔ تو گویا ان کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین کی یہ صفت انسانوں سے ملتی ہے کہ جیسے انسان کوئی کام کرتا ہے اور بعد میں پشیمان ہو جاتا ہے، پچھتانے لگ جاتا ہے، یہ صفت انہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ بھی جوڑ دی ہے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ رب العالمین کی مثل کچھ بھی نہیں، کمثلہ کاف بھی تشبیہ کے لیے ہے، مثل بھی تشبیہ کے لیے ہے، یعنی نہ اللہ رب العالمین کی ذات کی طرح کی دوسری ذات ہے، نہ اللہ رب العالمین کی صفات کی طرح کسی کے اندر صفات ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے بارے میں ان کی یہ غلط فہمی ہے، قرآن نے یہ غلط فہمی دور کی ہے۔ فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ کو پچھتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کن فیکون والی ذات ہے، ایک حکم کرتی ہے کام ہو جاتا ہے، پچھتانے کا تصور بھی نہیں ہے۔